پھر بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کیسے پہنچتی ہے؟ تو اس کے اندر دو باتیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ پہنچنی ہے ہر حال میں، تو اس کو حافظہ فرشتے نہیں روک سکتے۔ دوسرے نمبر پر جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قاعدہ ہے حفاظت کا یہ اٹھ جاتا ہے اور پھر انسان کو نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصل اس لیے فرمایا کہ اپنا حال تبدیل کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ تمہیں تو اپنی پرواہی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خیال کرتا رہے، تمہارے حالات کو بدلتا رہے اور تمہیں اچھا بناتا رہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو ایک اس چیز کی ترغیب بھی ہے کہ مسلمانوں، تم اگر اپنے ماضی کے اوپر روتے رہو گے کہ ہمارے باپ دادے ایسے تھے، ہمارے آباء اور اجداد ایسے تھے اور ایسے تھے، اور تم خود کچھ کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اس رونے کے اوپر تمہارے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ اور مدد ان لوگوں کی کرتا ہے کہ جو خود جذبہ رکھتے ہیں، کہ جن کے اندر خود بدلاؤ کا جذبہ ہو۔ تو دیکھیں مسلمانوں کا جو ماضی ہے، اس ماضی کے اندر مسلمان اگر اپنے ماضی کو دیکھیں گے تو کیسا روشن ماضی تھا، اور اس ماضی کے اندر چند ایسی غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آج تک ہم ہرجانہ سہ رہے ہیں، آج تک ہرجانہ بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگولوں کو مسلط کیا۔ کیا نہیں کیا؟ ہاں، وقت کے بادشاہ نے اور اس کے قریبی رشتہ دار نے جب مسلمانوں میں سے منگولوں کے اوپر ظلم کیا، ہاں، ان کے قاصد کو قتل کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو مسلط کیا۔ اتنی مٹھی برابر، ایک مٹھی برابر قوم اور اتنی بڑی طاقت کو ان نے ہلا کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کی ایسی عظیم و شان طاقت تھی ایشیا کے اندر کہ دنیا کے کونے کونے میں کوئی بندہ مسلمانوں کی اس سلطنت کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسی عظیم سلطنت تھی۔ محمد شاہ خوارزم کی سلطنت کتنی عظیم سلطنت تھی، کیسا عظیم بادشاہ تھا، لیکن اس بادشاہ کو کیا ہوا کہ جب منگولوں نے چنگیز خان نے حملہ کیا، اس وقت چنگیز خان کی فوج کی تعداد کوئی 1 لاکھ تھی اور محمد شاہ خوارزم کی فوج کی طاقت 7 لاکھ تھی، 7 لاکھ۔ اس کے باوجود جہاں پر بھی چنگیز حملہ آور ہوتے، محمد شاہ خوارزم اپنی فوج کو لے کے بھاگ جاتا۔ سب لوگ حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو شکست اور فتح قلت اور کثرت کے اوپر نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب تک مسلمان فرما بردار رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے کافروں کا رعب اٹھا لیتا ہے اور کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دل میں محبت آتی ہے دنیا کی، تو موت کی نفرت آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ پھر مسلمان چاہے کتنا بڑا لاہو لشکر لے کر پھرے، وہ کافر کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ تو بعینی یہی صورت اس کے ساتھ ہوئی۔ تو دنیا کے تمام مسلمان حیران اور پریشان ہوئے کہ محمد شاہ خوارزم کو کیا ہوا کہ یہ اتنا عظیم الشان بادشاہ تھا کہ کبھی کسی مہم کے اندر اس نے شکست نہیں کھائی، آج یہ کیسے شکستیں کھا رہا ہے، آج یہ کیسے شکستیں کھا رہا ہے۔ لیکن اسی عیاشی کے اندر مبتلا رہے جس عیاشی کے اندر مسلمان بادشاہ لگ گئے۔ تو کرتے 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 وہ فوج بالکل ختم ہو گئی، اور وہ جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ سب کی سب چنگیزوں کی فوج میں داخل ہو گئی۔ پھر جب اس کے بیٹے نے کوشش کی، جلال الدین خوارزم نے جب کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلت کے ساتھ اس کی مدد کی، 3 دفعہ شکست دی چنگیز خان کو۔ یہ ناقابل مسخر لشکر تھا، ایسا لشکر کہ جس کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا۔ چنگیز خان پوری ایشیا کے اندر بلکہ یورپ کے اندر بھی لوگ اس سے تر تر کانپنے لگے تھے، ایسی بڑی طاقت اختیار کر چکا تھا۔ تو دیکھیں طاقت کا توازن کہ اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور ان کا پلہ کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ لیکن بعد کے اندر جب طاقت کا توازن بدلا اور وہ طاقتور ہو گئے اور مسلمان کمزور ہو گئے،
تو ادھر جلال الدین خوارزم کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سینگی تھی، ایسی کون سی طاقت تھی کہ 3 دفعہ اس نے چنگیز خان کو شکست دی؟ کیا وجہ تھی؟ پھر اس نے خود کوشش کی، اس کے ساتھیوں نے کوشش کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اپنا حال تبدیل کرنے کی، اور جو نافرمانیاں ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ اور استغفار کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔